صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کے تذکار پاک ہوں گے. آپ کی رفعت، عظمت اور شان کے کئی پہلو ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت اور تذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں اور احادیث مبارکہ میں ہیں. تو اگر ہم ان پر گفتگو کرتے رہیں تو کئی پروگرامز اور کافی وقت چاہیے. بہرحال مختصراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکار پاک کیے جائیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقامات پر، کئی صورتوں میں آپ کے تذکار پاک موجود ہیں، حتیٰ کہ 7 سے زیادہ مرتبہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا. اور خصوصاً جب ہم پہلے پارے ہی کی اگر بات کریں تو پہلے پارے سے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خوبصورت تذکار پاک جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں آیہ مبارکہ 124 اگر ہم پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، تو وہ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں پورا اترے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اتمام کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کی جتنے بھی امتحانات لیے گئے، جتنی بھی آزمائشیں ڈالی گئیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں پورا اترے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک میں آپ کو لوگوں کا، تمام بنی نوع انسان کا، تمام انسانیت کا امام، رہبر، پیشوا بناؤں گا. اور بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام امت کا پیشوا بنایا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے بھی پیشوا حقیقت میں آپ ہی تھے، اور بنی اسماعیل اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بھی آپ پیشوا ہیں، ہمارے بھی پیشوا ہیں. اور آزمائشیں کون سی لی گئیں، ان میں سے مختصراً ایک آزمائش کا میں تذکرہ لازمی کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، آپ کے القابات میں خلیل اللہ، اللہ کے دوست، یہ بہت آپ کا خاص لقب ہے. تو یوں آپ اللہ کے خاص دوست تھے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جب آپ کی یہ مقبولیت اور محبوبیت دیکھی تو انہوں نے بھی چاہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو کہ یہ اللہ کے کیسے خلیل ہیں. تو بس وہ انسان کی شکل میں اللہ ہی کے اذن اور اجازت سے دنیا میں آئے، یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ایک انسان کی شکل میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان ابراہیم لأواہ حلیم، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اواہ بھی تھے، یعنی اللہ کی یاد میں آہو زاری کرنے والے تھے، او اس طرح کی آوازیں، اور آہو زاری کرتے اللہ کی یاد میں تڑپنے والے تھے. لأواہ، بہت زیادہ تڑپنے والے اس کا معنی. اور حلیم، بہت زیادہ حلم والے تھے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے، بہت زیادہ رقیق تھے، رونے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کا اظہار کرنے والے تھے. ہمہ وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں محو بھی رہتے، اور اسی یاد میں تڑپتے مچلتے رہتے. زبان سے اللہ کی یاد میں مختلف وہ سوز اور درد سے الفاظ نکلا کرتے تھے، جس میں او لأواہ کا معنی یہ ہے جو مفسرین نے لکھا، اور اسی طرح روتے رہتے. تو ایک موقع پر جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک انسان کی شکل میں حاضر ہوئے، آپ جنگل میں، چونکہ آپ اور دیگر بھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک طریقہ رہا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے، تو آپ اپنے جانور، مویشی، بکریاں
دیگر جانور جو ہیں وہ چرا رہے ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کا نام پکارتے ہیں، اللہ اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے محبوب اور میرے معبود اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لیا جا رہا ہے تو آپ بڑی توجہ سے محویت کے ساتھ سننے لگے، اور پھر اس آواز کی جانب آپ چل پڑے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی اللہ کے ذکر کی. تو دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ جو حقیقت میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو آزمایا اللہ کے بندے دوبارہ بھی اللہ کا نام لو، میرے محبوب کا نام لو، میرے معبود کا نام لو، میرے مسجود کا نام لو، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو ایک انسان کی شکل میں ہیں کہنے لگے کہ آپ مجھے، اگر میں اللہ کا نام لوں، اللہ کا ذکر کروں، آپ کے محبوب معبود مسجود کا نام لوں، تو پھر آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میرے محبوب کا نام لو تو میں تمہیں 100 جانور دے دوں گا. سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام 100 جانور دے دیتے ہیں. پھر دل میں وہ محبوب کا نام سننے کی تڑپ یوں اٹھتی ہے، آپ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے دوبارہ میرے معبود، میرے مسجود، میرے خالق، میرے رب کا نام لو. سیدنا جبریل امین علیہ السلام پھر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 100 جانور اور دوں گا. یوں کرتے کرتے سارے کے سارے جانور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دے دیے. اللہ کا نام سن رہے ہیں، یہ اللہ کے خلیل ہیں. اور پھر جانور ختم ہو جاتے ہیں. پھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے میرے محبوب کا نام لو، میرے معبود کا نام لو، میرے اللہ کا ذکر کرو. تو وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ کیا دیں گے؟ اب تو آپ کے پاس جانور بھی نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جانوروں کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لینا، میں جانوروں کو چراؤں گا، بس اللہ کا نام لو. تو یوں سیدنا جبریل امین علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش پر بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو یوں اس کے علاوہ بھی ہجرت کی آزمائش ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، کہ جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان کو بے آب و گیاہ وادی میں جہاں نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کا کچھ ہے، بظاہر کچھ بھی نہیں، وہاں اللہ کے حکم سے جو امتحان آیا تو وہاں چھوڑ آتے ہیں. آپ کو جہاں ہجرت کا حکم ملتا ہے وہیں ہجرت فرما جاتے ہیں. جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو امتحان، جو آزمائش آپ پر ڈالی، آپ اس میں ثابت قدم رہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، بکلمات، اپنے حکم سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے. اور پھر فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو تمام بنی نوع انسان، تمام انسانیت کا امام بناؤں گا. یہ آپ کا لقب ہے، امام الناس، تمام لوگوں کے امام. اور پھر فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں سے بھی کچھ جو ہیں ان کو پیشوا بنا دے، لوگوں کا امام بنا دے. تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں میں بناؤں گا، لیکن جو آپ کی ذریت میں سے ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ میرا عہد نہیں ہے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. یعنی پھر اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں سے خاص طور پر وہ لوگ، سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل بھی آپ ہی کی اولاد میں سے، لیکن اللہ کے اس حکم کے مطابق، اس وعدے کے مطابق جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے ظلم اختیار کیا، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، اللہ کے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تکذیب میں پڑ گئے، دیگر گناہوں میں پڑ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا کہ میرا یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم جو اللہ کے عہد پر قائم رہے،
تو انہیں نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا، ان کے لیے لوگوں کی امامت بھی انہیں عطا فرمائی۔ یوں ہی بنی اسماعیل میں دیکھیں تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام انسانیت بلکہ امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا، تمام نبیوں تمام رسولوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی ذریت مبارکہ، جو پاکیزہ ذریت جس میں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی شامل ہیں، سب کو یہ شان عطا فرمائیں۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں اسی سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا، چونکہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی، تو اللہ ان ہستیوں سے فرما رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو عبادت کی بھی جگہ بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ امن کی جگہ بنا دیا، یہ جائے امن بھی ہے کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ، ساری حدود جو حرم کی ہے یہ امن کی جگہ ہے، کعبۃ اللہ امن کی جگہ ہے، یہاں شکار حرام ہے، یہاں قتال حرام ہے۔ بہرحال پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذریت حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے ایمان والو تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم مبارک لگے مقام ابراہیم، آج بھی وہ پتھر موجود ہے کعبۃ اللہ بیت اللہ میں، حرم مکہ میں، کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، حتیٰ کہ جیسے جیسے کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں، تفاسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ پتھر جو تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ خود بخود بلند سے بلند تر ہوتا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اس پر تشریف فرما تھے، موجود تھے، قیام فرما تھے، تو وہ پتھر نرم ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارکہ جو ہیں وہ اس میں بالکل ایسے جیسے موم میں یا کسی بھی نرم چیز میں پاؤں جو ہیں دھنس جاتے ہیں، یوں دھنس گئے، اور آج بھی وہ نشان موجود ہیں۔ آج بھی جب لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو بھی بوسہ دے سکیں۔ تو یہ مقام ابراہیم کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ وہ جو قدموں کے نشان ہیں اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ نماز سجدہ اللہ کو ہم کریں گے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم سربا سجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ مصلی جو بنانا ہے نا، سجدے کی جو جگہ بنانی ہے، سجدے کی جگہ زمین بھی ہوتی ہے، پتھر بھی ہوتے ہیں، مسجد میں ہو پوری زمین ہی سجدہ گاہ بنا دی گئی امت مسلمہ کے لیے، تو خاص طور پر فرمایا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدمین شریفین لگے، انہیں وہاں پر تم نے کھڑے ہو کے نماز لازمی پڑھنی ہے، اس کو تم نے نماز کی جگہ لازمی بنانا ہے۔ یوں ہی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں خوبصورت پاکیزہ قدمین شریفین لگے، بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس جگہ کو اپنا سجدہ گاہ بنایا، اور باقی اس سے پیچھے ہو کے آپ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے اوپر ان نشانات یا ان جگہوں پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھا کرتے تھے، جیسے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبرہ مبارکہ جو پہلی اس کی نشست تھی، وہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں بیٹھے، بلکہ اس سے نیچے دوسری نشست بنائی گئی، اس پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تیسری نشست بنوائی، اس پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے اس نیت سے کہ سنت مبارکہ یہی ہے پہلی پر بیٹھا جائے، تو اس وجہ سے دوبارہ پہلی نشست پر بیٹھے۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک فرما دیا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھیں گے، پاک صاف کریں گے، کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہاں طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی کعبۃ اللہ کی
جو خدمات کا شرف عطا فرمایا گیا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اور یوں ہی یہ شرف چلتا چلتا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ تو یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے ہمارے رب ہمارے اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور جو یہاں رہنے والے تجھ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ثمرات، اپنے جو تیری نعمتیں ہیں وہ وافر رزق کی شکل میں وافر عطا فرما۔ اور پھر قال ومن کفر فامتعه قلیلا، ہاں پھر ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہاں جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچے کہ دنیا میں ان کا جو رزق ہے وہ تو ان کو ملنا ہے۔ پھر ثم اضطره الى عذاب النار، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا پھر ہم انہیں جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دیں گے، وہ بھی اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ دیا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور آگے ذریت میں بھی یہی شرط ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے گا، اللہ اور اللہ کی طرف سے جو یوم آخرت ہے اس پر ایمان لائے گا، اور پھر امت مسلمہ میں ہے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا، تو فرمایا کہ ان کے لیے تو دنیا میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں یہ جو دعا کی گئی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی گئی، ایسے مستجاب ہوئی کہ آج بھی آپ مکہ المکرمہ چلے جائیے، وہ پھل آپ کو وہاں ملیں گے جو دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتے، حتیٰ کہ بے موسم پھل وہاں پر لازمی ملیں گے، بظاہر وہاں پہ اگتے نہیں ہیں لیکن وہ اتنی بڑی مارکیٹ بن چکی ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے ثمرات جو ہیں، نعمتیں اور پھل جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ہی پہلے پارے میں ہی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، اس کو بلند کر رہے تھے، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا، سنا بھی، اور پھر عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی فرما برداری پر قائم رکھ، اور ہماری ذریت کو بھی، ہماری اولاد کو بھی امۃ مسلمۃ لک، اور فرمایا ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص طور پر اپنا فرما بردار بنا دے۔ یہ امت مسلمہ ہی کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ میری اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تشریف آوری ہوگی، پھر ان کی ایک امت ہوگی، ان کی اولاد میں سے بھی ہوں گے ان کے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام امت کو بھی اپنا اہل بیت، اپنا قریبی فرمایا ہے۔ تو یوں امت مسلمہ کے لیے یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمارے رب ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے، کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنی ہے، جو ہمیں اور ہمارے آنے والے ساری نسلوں کو یہ مناسک بھی سکھا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم تیرے گھر کعبۃ اللہ میں حاضر ہو سکیں۔ آج بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مناسک حج وہ بھی تو نے سکھائے، ہمیں بیت اللہ کے حج کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج امت مسلمہ پر جو ایک کڑا وقت آ چکا ہے کہ کرونا وبا کی صورت میں اور اسی کے تناظر میں کعبۃ اللہ بھی یوں امت مسلمہ کے لیے مجموعی طور پر بند ہے کہ صرف اب باہر سے حج کے لیے نہیں لوگ جا سکتے، وہیں جو لوگ موجود ہیں ایک مخصوص تعداد میں وہ حج کریں گے، باہر سے پاکستان سے جو لاکھوں لوگ جایا کرتے تھے وہ نہیں جا سکتے، پوری دنیا سے مسلمان جاتے تھے نہیں جا سکتے۔
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکہ کو بند کر دیا گیا. امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تڑپ رہے ہیں کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے. بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں وتب علینا، اے اللہ ہمیں ہماری توبہ قبول فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا. اور پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو خصوصی طور پر آپ نے دعا مانگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم، اے اللہ جو امت مسلمہ آئے ان میں ایک اپنا رسول، ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک خاص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مبعوث فرما دے. پھر وہ کیا فرمائیں، وہ کیا کریں، یتلو علیہم رسولا منہم، جو انہی میں سے ہوں، اسی امت مسلمہ سے ہوں، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیت، تیرے قرآن کی آیات ان پر تلاوت فرمائیں، ویعلمہم الکتاب، تیری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی انہیں تعلیم دیں، والحکمہ، حکمت سکھائیں، ویزکیہم، ان کے دلوں کو پاک فرما دیں. انک انت العزیز الحکیم، اے مولا تو ہی زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے. تو یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بشارتیں دے رہے ہیں قرآن مجید میں یوں موجود. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر، انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں تو اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے میرے بارے میں مانگی تھی، یہ جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا آپ کے تذکارے مبارکہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک پوری سورہ مبارکہ آپ ہی کے نام سے ہے، سورہ ابراہیم، جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید میں 14ویں سورہ مبارکہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو نام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ پہلے آپ کا نام ابرام تھا، پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت اور برکت کا وعدہ فرما لیا تو پھر آپ کا نام ابراہام قرار پایا. اور پھر ابراہام یا ابراہیم، ان ناموں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عبرانی زبان کے یہ دو الفاظ پر مشتمل ہیں. اگر تو ابراہام دیکھا جائے تو اب کا معنی ہے باپ، اور راہام کا معنی بڑی جماعت، یعنی بڑی جماعت والے اور بڑی جماعت کے باپ. امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آباء و اجداد، دیگر انبیاء و مرسلین جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان سبھی کے آپ باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، بڑی جماعت کے بھی باپ ہیں. اور اگر دوسرے اس کا دیکھا جائے راحم، تو پھر ابو راحم اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مطلب شفقت اور رحمت کرنے والے باپ، یعنی نہایت شفیق باپ. اور یہ بھی حقیقت ہے، آپ بہت رحم دل، نرم دل اور رحم دل شفیق باپ بھی تھے. تو دونوں حوالوں سے آپ ان دونوں ناموں کے حوالے سے اس میں بامسمہ ہیں. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں آپ کا تذکرہ فرمایا. حتیٰ کہ ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان سے یوں بھی فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، مجھے ان کے ساتھ قریبی مشابہت تمہارے صاحب میں نظر آئی، یعنی اپنی جانب اشارہ فرمایا. اور ایک موقع پر تو واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال کو آپ بیان فرما رہے تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ظاہری حسن و جمال اور حلیہ مبارکہ کے بارے میں جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دیکھ لو، یعنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہوں، انہی کی اولاد میں سے ہیں تو انہی کے مشابہ بھی ہیں. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وارث بھی ہیں، ظاہری حسن و جمال میں بھی، اور جو دعائیں انہوں نے کی ان کے بھی حقیقی آپ وارث ٹھہرتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں امہ بھی فرمایا گیا، یعنی آپ اپنی ذات میں ایک فرد ہونے کے باوجود پوری امت ہیں، یہ آپ کی عظمت اور شان. اسی طرح حنیفہ بھی فرمایا گیا، مسلمہ فرمایا گیا، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ
کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، آپ کی جتنی شانیں ہیں، آپ کے مہمان نوازی کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں آتے ہیں کہ آپ مہمان کے بغیر کبھی کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات کئی کلومیٹر تک خود جاتے ڈھونڈتے لوگوں کو کوئی مہمان مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، اسے ساتھ لاتے اور پھر اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے۔ آپ کی ان خوبصورت سیرت اور کردار کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی موجود ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے ارد گرد لوگوں سے رویہ کیسے اپنانا ہے، اسی طرح مہمان نوازی کیسے ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کا عالم کیسے ہونا چاہیے، اگر آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں تو ان میں صبر اور شکر گزاری کیسے ہونی چاہیے۔ اور آزمائش اور امتحان، یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ امتحان اور آزمائشیں، مصائب اور تکالیف کا سامنا جو ہے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو جتنا دین میں مستحکم ہوتا ہے، جتنا دین کا پابند ہوتا ہے، حقیقی جو دین کی تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، اتنی ہی اس پر زیادہ تکالیف، مصائب اور آزمائشیں آتی ہیں۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں جو ان میں پورا اترتا ہے، پھر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلند مقام عطا فرمایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام سب سے بلند ہیں کہ ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آئیں۔ ایسے بھی انبیاء کرام جن کو آری سے چیر دیا گیا، ایسے بھی انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو شہید کر دیا گیا، مختلف اذیتیں دی گئی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف پہنچائی گئی، پتھر مارے گئے بچوں سے کہہ کر اور لہو لہان ہو گئے، اسی طرح معاذ اللہ جان لینے تک کی بھی کوشش کی گئی، لیکن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر میدان میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیسی کیسی آزمائشیں پیش کی، کیسے کیسے امتحانات سے گزرے، جلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، صحابہ کرام کو بھی تلواروں سے چیرا گیا، جسم کے حصے مسلح کیا گیا، کیسے کیسے شہادتیں پیش کی صحابہ کرام نے۔ اہل بیت طاہر علیہ السلام، واقعہ کربلا ہی کو سامنے رکھ لیجئے۔ تو یوں جو جتنے بلند مقام ہستیاں ہیں ان کی آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور جو دین میں جتنا پختہ ہوتا ہے اس پر آزمائش، اس پر امتحان بھی اتنا کڑا ہوتا ہے۔ بہرحال نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرماتے ہیں تو ایک موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان اور ایک شخص انہوں نے یوں کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ خیر البریہ ہیں، اے خیر البریہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البریہ ہیں۔ قرآن نے تو صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو بھی خیر البریہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ لیکن اس خیر البریہ میں حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے درجے پر پوری کائنات میں سب سے عظمت کے حوالے سے سب سے اوپر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، پھر صحابہ کرام اہل بیت طاہر علیہ رضوان، اور پھر اسی طرح تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، یہ ہستیاں ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے کہا کہ یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر ہستی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو عاجزی انکساری کے ساتھ یوں فرمایا اپنے بارے میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو اجاگر فرمایا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں خیر البریہ، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے، وہ انسانیت میں سب سے بہترین ہیں۔ تو یوں عاجزی انکساری کا بھی اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی ہجرت ہی فرماتے رہے، کیسے پہلے عراق سے شام کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی، پھر شام سے اردن کی جانب ہجرت فرمائی، پھر مصر کی جانب ہجرت فرمائی، پھر مصر سے دوبارہ شام کی جانب ہجرت فرمائی، پھر فلسطین کی جانب ہجرت فرمائی، حتیٰ کہ اسی طرح مکہ المکرمہ کی جانب بھی ہجرت فرمائی، اور مکہ مکرمہ سے دوبارہ بھی فلسطین تشریف لے گئے، اور پھر باقی ساری زندگی فلسطین میں ہی گزاری، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ تو یوں آج ہم دیکھتے ہیں کوئی اس طرح پوری زندگی ہجرت سے گزار سکتا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے، آپ کوئی عظمت اور شان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سید
آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، شامل ہوئے ہیں ہمارے لسنر ہیں ناہید تبسم صاحبہ ہیں ملت ٹاؤن سے، اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں آمنہ صاحبہ، سمیرہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا سر آپ کا پروگرام یاد الہی بہت اچھا ہے، ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے آپ کے پروگرام سے، جی شکریہ۔ عبد الکریم صاحب ہیں 219 ریبے سے، آپ کا شکریہ۔ آسمہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میرے بابا ہم سب گھر والوں سے ناراض ہیں، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے وہ مان جائیں، پلیز بتا دیں۔ جی وہ وظیفہ ہے محبت، وہ وظیفہ ہے ان کی خدمت، سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اس کے ساتھ ساتھ درود پاک، اور اس درود پاک کی کثرت کیجیے، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے خود بھی کھائیں، والد صاحب کو بھی کھلا دیں، انشاءاللہ گھر کے سبھی افراد میں آپس میں محبت اور الفت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے 80 مربع مانا والا فیصل آباد سے طارق محمود صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ضرور پڑھیے گا۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پنجابی کلام ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان روئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ سانو پیر پڑھایا باہو، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ جی بالکل، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی دل میں ہر وقت اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد موجزن رہنی چاہیے۔ ہمارے ایک اور لسنر علی صاحب ہیں 203 ریبے فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ جی میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں کئی مقامات پر ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے عظمت اور شان والی یہ ہستیاں ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یعنی صحابہ کرام کا بغض حقیقت میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہے، یعنی جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے اس کا مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے بعد میں آنے والے لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو فرمایا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر عطا فرما رہا کہ یہ لوگ ان ہستیوں کو برا بھلا کہہ کر ان کے اجر میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان بہت عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ کل کا سوال جنہوں نے درست دیا ان میں شامل ہیں ہمارے لسنر شکیل صاحب ہیں، صبا صاحبہ ہیں، عمرانہ صاحبہ ہیں اور سمیرہ صاحبہ ہیں۔ آپ کے گفٹ ہیمپرز انشاءاللہ آپ کے ہوم ایڈریس پر پہنچا دیے جائیں گے، ارسال کر دیے جائیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا عبرانی زبان میں جو نام ہے وہ کیا ہے اور اس کے معانی کیا ہیں؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عبرانی نام کیا ہے، عبرانی زبان میں آپ کا نام اسم مبارکہ کیا ہے اور اس نام کے معانی کیا ہیں؟ جو ہمارے لسنرز درست جواب دیں گے انشاءاللہ ان لسنرز کو کل ہم اناؤنس بھی نام کریں گے اور کل ان کو ان کے گفٹ ہیمپرز بھی روانہ کر دیے جائیں گے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد